ऑटिज्म से फास्ट रिकवरी में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के सही इस्तेमाल का बहुत बड़ा रोल है। जो पेरेंट्स अपने घर में यानी फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर अपने बच्चे की स्किल्स पर खुद काम करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करके रिसर्च ये बताती है कि उन बच्चों में ऑटिज्म से रिकवरी इंतहाई फास्ट तरीके से हो रही है एज कम्पेयर टू उन बच्चों के जो कि सिर्फ चंद घंटों की थेरेपीज पर गुजारा कर रहे हैं। जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का सही से यूज किया जाता है तो माहौल में जो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी है वो कम होती है, पेरेंट्स की भी और बच्चे की भी। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, हैप्पीनेस आती है। पेरेंट्स जो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, स्ट्रेस भी ले रहे होते हैं, कुछ खास इम्प्रूवमेंट्स भी नजर नहीं आ रही होती, पेरेंट्स उस हार्ड वर्क से आजाद हो जाते हैं और इंतहाई स्मार्ट तरीके से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करते हुए वो बच्चे की स्किल्स पर काम करते हैं। पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चा भी खुश होता है, इंजॉय कर रहा होता है और यहाँ तक कि बच्चा इस पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री माहौल के अंदर अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अगर आप बच्चे की सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन या फिर बिहेवियर पर काम कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना है घर के अंदर, घर के बाहर एनवायरनमेंट में, इसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का सही यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, इसका जिक्र मैं पहली भी वीडियोस में कर चुकी हूँ। इसे आप रिवॉर्ड कह सकते हैं, जिसे बच्चे को खुशी मिलती है और आप उसे बच्चे को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम या एक्टिविटी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वर्बल प्रेज जैसे कि आप बच्चे को कहते हैं ग्रेट जॉब, वेरी गुड, बच्चे की फेवरेट फूड हो सकती है, बच्चे की फेवरेट गेम हो सकती है, आउटडोर एक्टिविटीज हो सकती हैं लाइक गोइंग टू द पार्क। बहुत सारे लोग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में जानते हैं और अपनी एक कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें फिर भी कुछ खास इम्प्रूवमेंट्स नजर नहीं आती। इसकी बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका सही यूज मालूम नहीं होता। अगर एक बार आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का सही यूज सीख लिया तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा इंतहाई फास्ट तरीके से लर्न करेगा। अब आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को होम एनवायरनमेंट में कैसे यूज करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा टॉयज के साथ खेलता है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खेलने के बाद अपने टॉयज को वाइंड अप करना और प्रॉपर अपनी जगह पर रखना सीख ले, तो फर्स्ट डे से आप क्या करेंगे? आप पहले सिर्फ एक टॉय बच्चे से उठवाएंगे कंप्लीट फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ, यानी बच्चे का हाथ पकड़कर आप टॉय उठवाएंगे और उसे अपनी जगह पर रख देंगे और बच्चे को रीइंफोर्सर दे देंगे, जो कि चिप्स हो सकता है, कुकी का पीस हो सकता है, वेरी गुड हो सकता है। फिर स्लोली इसी तरह से आप बच्चे को पूरी स्किल सिखा देंगे। आपने होम एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी सिखाना है बच्चे को, उसका एक सीक्रेट है, वो ये है कि आप जब भी कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं बच्चे से तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर दें और इनिशियली छोटे हिस्से पर फोकस करें। अब आपने थेरेपी के अंदर किस तरह से रीइंफोर्समेंट का यूज करना है, इसके लिए मैं आपसे अपना 2 महीने पहले का एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। I designed an activity for a 4 years old child. ये तकरीबन 50 फ्लैश कार्ड्स हैं जो कि मैंने डिजाइन किए हैं घर के एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन के लिए। वो बच्चा इन सब कार्ड्स में जो भी है वो जानता था, नाम लेना भी आता था, बट इशू ये आ रहा था कि जब बात आई कमांड के ऊपर, यानी जब आप बच्चे से कहें कि व्हाट इज दिस, तो वो आपको जवाब दे कि ये क्या है, तो वो बच्चा जवाब नहीं दे रहा था। और घर के अंदर जब बच्चे का दिल होता तो इन अल्फाज को यूज करता और कभी नहीं करता, यानी प्रॉपर फंक्शनल स्पीच नहीं थी।
میں نے ان کارڈز کے ساتھ بچے کی فیوریٹ ری انفورسمنٹ ایڈ کی جو کہ یہ کوکیز ہیں، اور اس ایکٹیویٹی کو نام دیا کارڈز اینڈ کوکیز کا۔ اس کے بعد جب بچے سے کسی ایک کارڈ کا پوچھا جاتا تو بچہ اگر صرف منہ ہلا کر اسے بولنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے بدلے میں کوکی کا ایک پیس دے دیا جاتا، اور فرسٹ ٹائم میں ہی جب بچے کو یہ پتا چلا کہ جواب دینے پر اسے اس کی فیوریٹ کوکی کا پیس مل رہا ہے تو اس نے کمانڈ پر ان سب کے نام بتا دیے، اور پھر فریکوینٹلی ان کے نام بتانے پر بچے کو عادت پڑ گئی اور وہ یوزڈ ٹو ہو گیا، اور پھر گھر کے انوائرمنٹ میں بھی وہ ان الفاظ کو پراپر یوز کر کے اپنی ضروریات بتانے لگ گیا۔ یہاں ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے سوال لائک واٹ از دس جب آپ بچے سے پوچھتے ہیں تو ری انفورسمنٹ تبھی ورک کرے گی جب بچے کی ریسیپٹیو لینگویج ڈیولپ ہو، یعنی اس کی سمجھ آ رہی ہو، پہلے کارڈز کو پراپرلی انٹروڈیوس کروایا گیا ہو تھراپی کے اندر بھی، اور پھر انہی چیزوں کو گھر کے انوائرمنٹ میں بھی۔ اگر ان کو صرف تھراپی کے اندر سکھایا جا رہا ہے اور گھر کے اندر سیم چیزوں کو انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا ہو اور کمیونیکیشن نہیں سکھائی گئی ہو تو بچہ تھراپی کے اندر ان سب کے نام لیتا رہے گا، لیکن ریئل انوائرمنٹ کے اندر ان الفاظ کو یوز کر کے پراپر کمیونیکیٹ نہیں کرے گا، یعنی فنکشنل سپیچ نہیں ہوگی۔ اب ری انفورسمنٹ سے متعلق کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ میں آپ کو اپنی پرسنل ریسرچ اور ایک عرصے کی ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں۔ نمبر 1، جب بچہ کوئی کام کر لے تب آپ اسے ری انفورسمنٹ دیں۔ جسٹ لائک ایک ورکر جب پورا مہینہ کام کرتا ہے تو مہینے کے اینڈ میں اس کو سیلری ایز اے ریوارڈ مل جاتی ہے اس کام کے لیے جو اس نے پورا مہینہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2، بچے کی فیوریٹ فوڈ کو آپ ایک اچھا ری انفورسر کہہ سکتے ہیں۔ آپ جس کھانے کی چیز کو ایز اے ری انفورسر استعمال کر رہے ہیں اسے ڈیلی لائف میں صبح سے شام تک نہ دیں۔ اگر بچے کی اس چیز کی ضرورت پوری ہوگی تو وہ چیز ایز اے ری انفورسر ورک نہیں کرے گی۔ نمبر 3، ری انفورسرز ڈیولپ کرنے سے پہلے آپ خود ایک اسیسمنٹ کریں، کاپی پینسل لیں اور آبزرو کریں کہ کیا ہے ایسا کہ جس سے بچہ زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے جسے آپ ری انفورسر بنا سکیں۔ نمبر 4، ری انفورسرز ایج اپروپریٹ ہونے چاہیے۔ جب آپ ری انفورسرز ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ نے بچے کی ڈیولپمنٹل ایج کو دیکھنا ہوتا ہے، صرف کرونولوجیکل ایج کو نہیں دیکھنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ 5 سال کا ہے لیکن اس کی جو لینگویج سکلز ہیں وہ ایک 2 سال کی بچے کی ہیں اور وہ اس ایکٹیویٹی یا گیم میں انٹرسٹ لے رہا ہے جو کہ 2+ کے بچے کے لیے ہے تو آپ 2+ کے بچے کے لیے جو ایکٹیویٹی یا گیم ہے اسی کو ایز اے ری انفورسر استعمال کر سکتے ہیں، وہی اپروپریٹ ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ کسی ایسی چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہو جو کہ اس کی ایج سے بڑے بچوں کے لیے ہو، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آٹزم کا بچہ ہر ایریا میں ڈیلے ہی ہوگا، کچھ ایریاز میں وہ اپنے عمر کے بچوں سے آگے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ اس کے مطابق ہی بچے کا جو انٹرسٹ ہے، جو کوئی ایکٹیویٹی یا گیم ہو سکتی ہے یا اینی تھنگ ہو سکتا ہے، اس کو آپ ری انفورسر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، جب بھی بچہ کوئی پرابلم بیہیویئر شو کرتا ہے تھراپی کے اندر یا گھر کے ماحول میں اور ری انفورسر کام نہ کر رہا ہو، ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب بچے پر ڈیمانڈز زیادہ ہوں اور ری انفورسر ویک ہو، یعنی جو بھی آپ بچے کو سکھا رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں وہ زیادہ مشکل ہے، آپ اس کو مزید آسان بنا دیں اور ری انفورسر کو اور زیادہ اسٹرانگ کر دیں۔ نمبر 6، اپنے آپ کو بھی ایک ری انفورسر کی طرح پیش کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر فیملی یا ریلیٹیوز میں کوئی پرسن ہوتا ہے جس سے بچے بہت اٹیچ ہوتے ہیں۔ ایسے انسان کے گرد بچوں کا میلہ لگا رہتا ہے، اور اکثر اسکول میں کوئی ایک ٹیچر ہوتی ہے جو ہر بچے کی فیوریٹ ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بچے اس انسان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اس کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں، بچے اس انسان کو فالو بھی کرتے ہیں اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بچے ان کی بات بھی مانتے ہیں۔
اگر بچے کے لیے وہ اسپیشل انسان اس کی مدر یا پھر فادر ہے تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ کے ساتھ کمفرٹیبل اور خوش ہے، آپ کو ہی اپنا ریوارڈ سمجھتا ہے، تو اس سے بچے کا سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ اگر بچے کو یہ کانفیڈنس اپنے والدین سے ملتا ہے تو بچہ اپنے آپ کو ایک امپورٹنٹ انسان سمجھتا ہے، خود کو ویلیو دیتا ہے۔ جو بچہ خود کو ویلیو دیتا ہے، خود کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی پاور ہلا نہیں سکتی اور نہ ہی کامیاب ہونے سے روک سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ پنشمنٹس کبھی بھی آٹزم کے بچوں کے لیے ورک نہیں کرتی۔ آپ کے پاس سوائے پیار، محبت اور صبر و تحمل کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو پرخلوص اور بے غرض محنت اور سٹرگل آپ اپنے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا بہترین والا اجر عطا کرے اور شاندار کامیابیاں عطا کرے۔ آمین۔